الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوؤں کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے سراد کرتے ہیں، جس میں پنڈت آ کر کھانے پر کچھ پڑھتا ہے، پھر لوگوں کو وہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں برسی بھی ہوتی ہے، 13ویں اور 30ویں وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ کچھ مسلمانوں نے بھی تیجا، 7واں، 40واں اور برسی بالکل ہندوؤں کی دیکھا دیکھی اپنے سماج میں ان چیزوں کو انہوں نے جگہ دے دیا۔ ان دنوں میں کھانا تیار کیے جاتے ہیں اور ان پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی بھی طریقہ پرمانت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیوی کا دیہانت ہوا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیوں کا دیہانت ہوا، آپ کی زندگی میں آپ کے چچا شہید ہوئے، لیکن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے ان کا تیجا یا 7واں یا 40واں یا برسی کی ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ یہ سب ہندوؤں کے طریقے ہیں جو مسلم سماج میں آ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جس کسی کے ہاں کسی کی وفات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدیش دیتے کہ ان کے گھر کھانا بنا کر بھیجا جائے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، جب جعفر الطیار کی شہادت کی سوچنا ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم امر شغلهم۔ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو انہیں مشغول کر رہی ہے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد مردے کے گھر اکٹھا ہونا اور کھانا تیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل نہیں تھا، بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة۔ ہم میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونے اور کھانا تیار کرنے کو نوحہ خانی میں شمار کرتے تھے۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں کچھ خاص استھان ہیں جن کا وہ عبادت اور پوجا کی نیت سے سفر کرتے ہیں، جیسے گنگا، جمنا، میتھورا، جگن ناتھ آدی جگہیں۔ یہاں وہ ایک خاص شکل میں اور خاص طریقے سے پہنچتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کو دیکھیں تو بالکل ہندوؤں کے جیسے ضرورتیں مانگنے کے لیے درگاہوں، قبروں اور آستانوں کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر قبروں کا چکر لگاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور وہی سارا کام کرتے ہیں جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے روکا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے یا اس پر عمارت بنائی جائے یا اس پر بیٹھا جائے۔ اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحیاج الاسدی سے کہا تھا، کیا میں تمہیں اس کام پر روانہ نہ کروں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ اللہ تدع صورتا الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ کوئی تصویر نہ چھوڑ مگر اسے مٹا دے، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑ مگر اسے برابر کر دے۔ بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 4 دن پہلے، جبکہ آپ کی حالت خراب تھی، چہرے پر چادر رکھتے تھے اور پھر ہٹاتے تھے، اس وقت آپ نے فرمایا تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، یحذر ما صنعوا ولولا ذلك لابرز قبره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے کرتوت سے ڈرا رہے تھے، یدی آپ کو بھی بھے نہ ہوتا تو آپ کی قبر شریف بھی باہر جگہ میں ہوتی۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ کے ایک گرجا گھر میں لگائی گئی تصویروں کا آپ سے جب ورنن کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ. وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں ان کی تصویریں بنا لیتے تھے. وہ اللہ کی نظر میں سب سے بری مخلوق ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی دیکھا دیکھی درگاہوں اور مزاروں کو شرک کا اڈا بنا دیا اور آج وہاں پر ایمان کا سودا ہو رہا ہے. یہی کام غیر مسلم مندروں میں کریں تو وہ کافر اور یہی کام مسلمان درگاہوں پر کریں تو وہ مسلمان. بھارت کے ایک پرسدھ کوی مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے شعر میں اس حالت کو یوں بیان کیا ہے. کہتے ہیں کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں. رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. جی ہاں، یہ اصل میں ہندو سنسکرتی سے پربھاوت ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم درگاہوں پر وہی سارا کام کرتے ہیں جو ہندو لوگ مندروں میں کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.